أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن کریم کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ، جس کو تعوذ کہا جاتا ہے، یہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم سورۃ النحل کے اندر حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آپ جب بھی قرآن کریم کی قراءت کریں، اس کو پڑھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں شیطان مردود سے۔ تو یہ تعوذ یہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر بسم اللہ بھی یہ پڑھنی چاہیے۔ یہ مختصر سی وضاحت کر دوں، قرآن کریم کی تلاوت جب بھی آپ نے آغاز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورت کا آغاز ہے یا درمیان سے آپ کہیں سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں سورت آ جاتی ہے تو پھر آپ نے دوبارہ اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار ہے، پڑھ لیں تو برکت ہے، نہ بھی پڑھیں تو حرج نہیں، اعوذ باللہ پڑھنی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ایک قرآن کی قراءت بڑا بابرکت کام ہے۔ تو شیطان یہ بھی ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہر عبادت کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا، یہ ایک مومن آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ شیطان کو الرجیم مردود کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا، دھتکار دیا، چونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے، یہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، انسان کے دل و دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان شیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان اس طرح انسان کے اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو یہ وسوسے، خیالات، پراگندہ خیالات، توجہ ہٹانے کے لیے نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دیگر عبادات ہو، اس لیے جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، آغاز ہم ثنا سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ اس کی پھونکوں سے، اس کے وسوسوں سے اور اس شیطان کے جو بھی پراگندہ خیال ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، تیری پناہ میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ وہ بابرکت کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر کام، ہر وہ معاملہ جو مومن آدمی شروع کرے اس کو چاہیے وہ بسم اللہ پڑھ کر اس کا آغاز کرے۔ کل امر ذی بال اللہ یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جس کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکت والا، بے برکتہ کام ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پھر خیر نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ ہم بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں بھی اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیثہ جنیات سے۔ یہ وہاں بھی بسم اللہ پڑھ کر، تو کوئی بھی کام ہے وہاں بسم اللہ پڑھنا، اس سے برکت آتی ہے۔ اور قرآن کریم کے آغاز میں یہ ہمیں پورا ایک کلمہ سکھا دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنی اس کا کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اس میں ایک لفظ پوشیدہ ہے، وہ ہے اقرأ، اتلو یا ابدأ، میں پڑھتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں یا آغاز کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کے کئی ایک نام ہیں اور 99 ایک کم 100 نام احادیث سے ثابت ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ہمیں جو بتائے گئے وہ 99 نام ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، پھر ان کو یاد رکھتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اور ان ناموں کے اندر جو اللہ کی صفات ہیں اس کے مطابق پھر عقیدہ بھی رکھتا ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ 99 نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ یہ جلالت والا نام اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نام ہے، اللہ۔ باقی جتنے بھی قرآن کریم کے اندر ہے یا احادیث سے ہمیں ملتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان کے اندر صفات ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں۔ کون اللہ تعالیٰ؟ اللہ رب العزت نے اپنی دو پھر خاص صفاتی ناموں سے شروع میں تعارف کروا دیا، وہ ہے الرحمن الرحیم۔ آگے اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑا مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے نام سے میں اس بابرکت کلام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کا آغاز ہے۔ تمام تر تعریفات، الحمد، تمام تر تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ استغراق کے لیے آتا ہے، گہرائی کے لیے، کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفات ہیں، آپ کو اس کائنات کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے، اس کے اندر آپ حسن دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، تو یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور اس کی اس معاملے کے اندر کوئی شریک نہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے۔ اور حمد کا جو لفظ ہے یہ بڑا ہی جامع لفظ ہے۔ حمد کے اندر بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں، جس میں ثناء ہے، مدح ہے، شکر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں الحمد کے اندر، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ثناء، اللہ کی تعریفات، اللہ تعالیٰ کی یہ مدحیں، سب کچھ اللہ کے لیے۔ الحمد، تمام تر تعریفات۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر وہ ہے
لا الہ الا اللہ۔ اور افضل الدعاء، افضل ترین دعا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز بھی الحمدللہ سے کیا ہے، اور پیغمبروں نے الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ تو چھینک آتی ہے تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ وہاں الحمدللہ ہی کہنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کلمہ کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، الحمد کہہ دیا، اس کے اندر شکر مدح سب کچھ آ گیا، اب شکر کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ساری کائنات یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، للہ، اللہ کے لیے، لام خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ تعریف کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا خالق وہ تعریفیں بھی اسی کی، رب العالمین، رب کہتے ہیں بہت زیادہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ العالمین، جہانوں کی۔ اس دنیا کے اندر ہمیں کئی جہان نظر آتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کا ایک اپنا جہان ہے، ان کی اپنی ایک طرز زندگی ہے۔ انسان کا ایک عالم ہے، جنوں کو اپنا عالم ہے، درندوں کا اپنا عالم ہے، پرندوں کا اپنا عالم ہے، چرندوں کا اپنا عالم ہے، حشرات الارض، چونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں، دیگر مخلوقات، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنے جہاں میں جی رہا ہے، اور تمام کی تمام مخلوقات کا یہ جینا، ان کا دنیا کے اندر رہنا سہنا، یہ اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا ہے۔ اب سب کو وہی پال رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، وہی ان کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کے طریقے سلیقے سکھا رہا ہے۔ رب العالمین، یہ عالمین، عالم کی جمع ہے، اور عالم یہ ایک نہیں ہے، یہ مخلوقات کے اعتبار سے عالمین ہے، اور ایک عالم عالم ارواح ہے، ایک عالم عالم دنیا ہے، ایک عالم عالم برزخ ہے، ایک عالم عالم آخرت ہوگا۔ یہ سارے عالم ہیں، اور ان سب عالم عالمین، ان کا رب کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ عالم ارواح میں بھی وہی رب تھا، وہی مالک خالق، عالم دنیا میں بھی وہی رب ہے، عالم برزخ میں وہی رب ہے، عالم آخرت میں بھی وہی ہوگا، اور فیصلے کا دن ہے، اس کے بعد جنت جہنم، وہ بھی ایک عالم ہے۔ ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ ایک اللہ، رب العالمین۔ تو قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، جتنے بھی جہان ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ الرحمن، ان کے اندر مبالغہ ہے، معنی کے اندر بہت زیادہ زیادتی ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان، صرف مہربان نہیں، بہت مہربان، بہت زیادہ مہربان۔ الرحیم، بہت زیادہ مہربانی، رحم کرنے والا۔ رحمان، مفسرین علماء ان دونوں کے درمیان کچھ فرق کرتے ہیں۔ الرحمن الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں بھی رحمان ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا بڑا رحمان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے، احسانات سے سب کو برابر نواز رہا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے یا انکار کرتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یا انکار کرے، کافر ہے، مسلمان ہے، ملحد ہے، اس کا کسی دین مذہب کے ساتھ تعلق ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے احسانات سے نواز رہے ہیں، ان کو رزق دے رہے ہیں، پینے کے لیے دے رہے ہیں، رہنے کے لیے نعمتیں، بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم کا مطالعہ کریں، یہ عجیب ہی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو زیادہ دے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا میں جو انہوں نے حاصل کرنا ان کو دنیا میں مل جاتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ اخلاقی طور پر نیکی کرتے ہیں، اب ان کا بدلہ تو بنتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی اس کا صلہ دے دیتے ہیں۔
دنیا کے اندر ہی، لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ اگر کسی نے جا کر دعویٰ بھی کیا آخرت میں کہ میں نے فلاں ہسپتال بنایا تھا، میں نے فلاں لوگوں کی رفاہ عامہ کے لیے یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کے بدلے میں نے دنیا میں تجھے یہ کچھ دے دیا تھا۔ اس لیے کافروں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کی ریل بیل اور ان کی ترقی دیکھ کر تم نے کہیں دھوکے کے اندر مبتلا نہیں ہونا کہ اللہ ان پر خوش ہے۔ کہیں فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ان کو جو ہم نے فائدے دیے ہوئے ہیں ان کی جانب آپ نے اپنی آنکھیں پھیلا کر نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ ان کو تو نے اتنا دے دیا، ہمیں کیا دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اصول ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے۔ لیکن فرمایا آخرت میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان لوگوں کے لیے صرف جہنم، آگ، وہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو الرحمن، دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو وسیع کیے ہوئے، اللہ کی رحمت اس کے 100 حصے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل کیا ہے۔ اس ایک حصے کی بدولت ہر ماں اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتی ہے، ہر مخلوق، انسان، سب کے سب اس ایک رحمت کے حصے کے نتیجے میں لوگ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں۔ اور باقی 99 جو حصے اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر کے وہ آخرت میں، اور وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ قیامت والے دن کتنا رحیم ہوگا۔ اور رحیم کا معنی یہ مفسرین کرتے ہیں علماء کہ یہ آخرت کے لیے مخصوص ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے۔ دنیا میں نعمتیں سب کے لیے، آخرت میں وہ نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے۔ اور میں قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، دنیا میں سب کے لیے ہے، اور قیامت والے دن ایمان والوں کے لیے خالص ہوگی، وہاں صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ اور وہاں کافر آدمی جو جہنم میں ہوں گے وہ پانی کی ایک بوند قطرے کو ترسیں گے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ اعراف میں، وہ کہیں گے ایمان والوں کو ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمیں ایک پانی کا قطرہ دے دو، پانی دے دو، یا تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی کوئی نعمت اوپر سے پھینک دو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جنت والے اوپر، جہنم والے نیچے ہوں گے، لیکن وہاں ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہے ہیں۔ دنیا میں اگر اللہ رب العزت نے کافروں کو ان کے کفر کی بنیاد پر گرفت کرنا ہوتی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا، ایک قطرہ نہ دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، سب کو اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، ہر ایک اوپر احسانات کر رہا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر کرتے ایمان لا کر۔ الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کے اوپر مہربانی کرے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، پورے اختیارات رکھتا ہے۔ یوم الدین، الدین بدلہ، جزا اور سزا، یوم دن، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اختیار رکھے، جو پاورفل ہو، جس کے پاس اختیار ہو، حقیقی بادشاہ۔ یہ وجہ ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آپ بادشاہ؟ بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کب سے ہے، کب تک رہے گی، بڑے بڑے جابر بادشاہ ہے، اپنے آپ کو رب کہلوانے والے۔ لیکن قیامت والے دن کوئی اسکے گا بھی نہیں، کوئی سی تک نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا میں بادشاہ تھا، یہ بھی نہیں کہا میں تھا، خاموش۔ بار بار پوچھا جائے گا، گرجدار آواز لمن الملک اليوم، آخر کار اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گے للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ جو واحد ہے، قہار ہے، اسی کی بادشاہت، حقیقی بادشاہ وہ ہے مالک الملک۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیارات، وہ اصل مختار کل ہے، اور اس اختیارات کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حساب کتاب کرنا ہے۔ یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک، قیامت والے دن سب حساب کتاب ہونا ہے، صرف انسانوں کا نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے دیگر مخلوقات بھی ایک دفعہ پیدا کی جائیں گی، اٹھائی جائیں گی،
ان کا حساب کتاب ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ، جس کو کونی کہتے ہیں، اس بکری کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس کو بھی بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا انصاف کا دن ہوگا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت مالک یوم الدین کہ اس دن پھر ان مخلوقات کے درمیان بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن اس حساب کتاب کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے، انسان اور جن باقی رہیں گے۔ ان کو اللہ رب العزت نے جنت یا جہنم میں منتقل کر دینا ہے۔ مالک یوم الدین، اس بدلے کے دن کا مالک ہے جب لوگوں کو سزا، برے لوگوں کو سزا ملے گی، اچھے لوگوں کو جزا ملے گی، اور اس دن اللہ رب العزت انصاف کریں گے، وہ حقیقی انصاف، جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی کسی قسم کی طاقت زور آوری یا کسی قسم کی منت سماجت نہیں، میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون۔ اس دن کی تیاری کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، نہ سفارش، نہ رشوت، نہ کوئی طاقت سے بچا سکے گا، اور نہ ہی منت سماجت۔ یہی چار کام ہے جو دنیا میں انسان کر لیتا ہے، رشوت کے ذریعے بچ جاتا ہے، طاقت کے ذریعے، یا پھر منت سماجت کر کے، یا پھر کسی کی سفارش کے ذریعے۔ یہ چاروں کام دنیا میں چلتے ہیں، دنیا کی عدالتوں میں، وہاں کوئی یہ کام نہیں چلے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا آغاز کیا ہے، اور یہاں تک کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، خاص طور پر نماز کے اندر، حدیث کے اندر کیا آتا ہے، ایک ایک آیت کا اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و عبدی، میں نے اپنے اور بندوں کے درمیان اس سورۃ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک اس کے لیے کہ یہ میری تعریفیں کر کے وہ اسے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے دیکھو اس نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے، میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اور جب کلام کریں تو کیا ہوتا ہے، ایک آدمی بولتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، یہ تو نہیں یہ بولے جا رہے ہیں اور اس کی سنے نہیں، تو پھر وہ کلام صحیح نہیں بنتی، مکالمہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی سنا رہا ہے۔ سنائیں اور سنیں، یہ مکالمہ ہوتا ہے۔ اسی نماز میں ٹھہراؤ آرام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ جب آپ نیت کریں گے کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، میری آپس میں کلام اور مکالمہ، تو اب ٹھہر کے پڑھیں گے۔ تو پھر بندہ جب پڑھتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تیری ہی نستعین، تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان فرق، کہ یہ مجھ سے مانگنے والا میرا مانگتا ہے، میں اس کو دینے والا ہوں، یہ میری عبادت کرنے والا ہے، میں اس کا معبود ہوں۔ اور نعبد عبادت کہتے ہیں انتہائی تذلیل کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ کیا ہے، عبادت، یہ عبادت۔ اور نماز کے اندر کیسے عبادت ہوتی ہے، کیسے عبادت ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، یہ انسان اپنے آپ کو گرا رہا ہے، عاجزی انکساری اس کے اندر، پھر آگے کس طرح زیادتی ہوتی جاتی ہے کہ انسان نیچے گر جاتا ہے، زمین کے اوپر اپنا ناک رگڑ دیتا ہے، پیشانی لگا دیتا ہے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی ذلت نہیں، کسی کے سامنے ناک رگڑ دی۔ غیرت مند بندہ کوئی کہے نا میرے سامنے ناک رگڑ، وہ گردن کٹوا لیتا ہے، کسی کے سامنے ناک نہیں زمین پہ لگاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی عظمت، اس کا جلال، اس کا روب اور اس کا حقیقی معبود برحق ہونا، اتنی اس کی عظمت ہے، بندہ پرواہ نہیں کرتا، فوراً زمین پہ گر کے اپنا ناک رگڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔
بندہ اپنے آپ کہے اللہ میں کچھ بھی نہیں، تیرے سامنے اپنا ناز رہا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے۔ سجدہ جب سجدے میں چلا جاتا ہے، عبادت کی انتہا، یہ معراج ہوتا ہے، انسان نیچے جا رہا ہے اور اللہ کے یہاں وہ عظیم ہو رہا ہے، اتنا عظیم ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پھر بندہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے۔ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ کوئی دوست یار آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کوئی باتیں کرتے ہیں، یہ سرگوشی ہوتی ہے۔ مومن پھر سجدے میں اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کا بھی حکم ہے واسجد وقت قریب، آپ سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں، قریب ترین ہو جائیں۔ تو جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے اس کا واحد طریقہ نماز ہے، اور نماز سجدہ یہ نماز کی معراج ہے، انتہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا جتنا مرضی اپنے آپ کو نیک بنا لے، اخلاق اچھا کر لے، وہ لوگوں سے اچھا حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، لوگوں کے کام آئے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے یہاں پرلے درجے کا متکبر انسان، وہ بے ایمان انسان ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم کے اندر دو ٹوک واسجد وقت قریب، اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنی تو سجدہ کرو، لہذا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی ایمان نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو اپنے جسم کو رب کے سامنے نہیں جھکاتا، جسم رب نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، وہ اکڑتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، 5 وقت اذان کی آواز سنتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اتنا ہی آج ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگلا حصہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے اس کو حقیقی طور پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔